بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب موجود ہیں یا جتنی بھی اقوام آباد ہیں، ان سب اقوام و مذاہب میں ایک دوسرے سے ملاقات کا کوئی نہ کوئی طریقہ رائج اور موجود ہے۔ شریعت مطہرہ نے بھی اس حوالے سے ہمیں تعلیمات بیان فرمائی ہیں کہ جب کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص سے ملاقات کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے۔ سورۃ النساء میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم میں سے کوئی ایک شخص کسی دوسرے پر سلامتی کے الفاظ بھیجے تو اس شخص کو چاہیے کہ اس پر انہی الفاظ کو لوٹائے یا اس سے بہتر انداز میں لوٹائے۔ سلام کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کی بہت تاکید بیان فرمائی ہے، اور ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو خوب پھیلاؤ، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان قبول نہ کر لو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ الا ادلکم بشیء ان فعلتموہ تحاببتم، کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کر لو گے تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دو گے۔ تو پھر فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پھیلاؤ۔ احادیث کی کتابوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی 2 یا 3 یا 4 لوگ کہیں جا رہے ہوتے تھے اور درمیان میں کوئی درخت یا ٹیلا آ جاتا تھا اور وہ منتشر ہو کر دوبارہ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے تو پھر وہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ سلام کی بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سلام کرنے کے آداب کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو سلام کے الفاظ منقول ہیں وہ ایک طویل حدیث ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ السلام علیکم۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ 10، کہ اس کو 10 نیکیاں مل گئیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب تشریف لائے، انہوں نے آ کر فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی ان کے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ 20، ان کو 20 نیکیاں ملی ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ایک صاحب اور تشریف لائے، انہوں نے عرض کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی علیہ السلام نے ان کے سلام کا بھی جواب دیا اور پھر فرمایا کہ 30، اب اس بندے کو 30 نیکیاں مل گئی ہیں۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ جو سلام کے الفاظ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور طریقہ بھی بتلا دیا کہ جب کوئی کہے السلام علیکم تو اس کے جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کے جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسنون الفاظ جو سلام کے ہیں اور سلام کا جو جواب ہے وہ یہی الفاظ ہیں، ان کے علاوہ جو دیگر الفاظ ہیں وہ اضافہ جات ہیں جن کا حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور بھی کچھ آداب بیان فرمائے ہیں کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے آتا ہے کسی مجلس میں تو باہر سے آنے والے پر لازم ہے کہ وہ سلام کرے، اسی طرح جو کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ شخص تکبر سے بری ہے، یعنی اس کے اندر تکبر کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ اور احادیث سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے متعلق ہمیں یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہر بڑے اور چھوٹے کو سلام کیا کرتے تھے، بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، بڑوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، گویا کہ ہر مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم سلام میں پہل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ چند مختصراً گزارشات تھیں سلام کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ اب ایک بڑی اہم گزارش
جس کو بنیاد بنا کر میں نے یہ مختصر سا کلپ بنایا ہے کہ آج کل بہت یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی میسیج لکھ کر بھیجتے ہیں تو اس کے شروع میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ AOA لکھ دیا جاتا ہے، اور اس AOA کا جو لفظ ہے یا یہ چند حروف ہیں ان کو سلام کا متبادل سمجھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ الفاظ سلام کے متبادل نہیں ہے۔ سلام وہی ہے جو السلام علیکم ہے، یا جو قرآن کریم میں اس کے لیے ایک لفظ اور بھی استعمال ہوا ہے مختصراً، وہ ہے سلام، جیسے سلام علی نوح فی العالمین، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی المرسلین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ تو جب بھی کسی کو کوئی میسیج لکھیں یا کسی سے کوئی بات چیت چیٹ کے ذریعے سے کر رہے ہوں تو اس میں AOA لکھنے سے احتراز کریں، یہ سلام نہیں ہے۔ یا تو مکمل طور پہ السلام علیکم لکھیں، اور اگر دشواری ہے تو پھر صرف فقط لفظ سلام کے اوپر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند بڑی اہم گزارشات تھیں سلام کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔